سادات ذی وقار بلا تاخیر و بلا تمہید جیسا مجھے حکم ہے یہ سوچ کے حاکم سر اپنا اس درد میں نواں چھڑیا جد مقصد کرنا نوکری ہے تو نوکر کی تو نخرا کی فی الفور بلا تاخیر و بلا تمہید پر کہے مرتبت اندر میں خطیب الشان مقرشی بیاں باعث خوش لحاظ صاحب دادا والا شان فخری اہل سنت حضرت علام میری مراد فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید نشان رسول شاہ صاحب خطیب اعظم لوٹن نور والا آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے نورانی وجدانی ایمانی روحانی حقانی ایقانی ایمانی بیان سے ہمارے قلوب و دہان کو منور فرمائیں. ان کی آمد میں محبت پر نعرہ بلند کیجئے گا. نعرہ تکبیر. محبت نہ بلند کر میرے بھی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدر. نعرہ غوثیہ. آمد مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ. حضرت علامہ مولانا پیر سید ذیشان رسول شاہ صاحب. ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دی تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلى آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت سادات کرام حضرات علماء کرام اور ذکر نور کی اس مقدس تقریب میں تشریف لانے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. آپ تمام احباب نے بالعموم اور صاحب خانہ نے بالخصوص اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ذکر میلاد کی اس مقدس تقریب کا اہتمام کیا. ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ
میں دست بدعا ہوں اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہماری خطاؤں کے کفارے کے طور پر قبول فرما کر ہم سب کا خاتمہ اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ 11:30 بجے چونکہ میں نے اجازت لینا تھی اور اسی ٹائم پر مجھے منبر پر بلایا گیا۔ جتنی دیر آسانی سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکا معروضات پیش کر دوں گا۔ آپ نے اپنی توجہات کا مرکز حضور کے منبر کو رکھنا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری خوشبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ساکنان عرش کا ذکر فرش کی پستی سے نہیں بلکہ منبر کی بلندی سے کر رہے ہیں۔ یہ ذکر نہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ جس گھر کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے اسے ذکر مصطفیٰ کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اگر انسان کے وجود میں گناہوں کا زہر پھیل جائے تو اس زہر کا صرف ایک ہی تریاک ہے جس کا نام محبت رسول ہے۔ یعنی شجر بدن سے گناہ محبت رسول کی مقدس ہوا سے ہی چڑھتے ہیں۔ آپ میری گزارشات پر غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح کی محافل رسم نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسموں کے ادا کرنے پر جنت ملتی بھی نہیں ہے۔ ویسے ہے تو ہماری پہلی ملاقات ہوئی، مگر میں نے کبھی بھی کسی نئی جگہ پر جا کر یہ نہیں عرض کیا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ساری کائنات میں مصطفیٰ والوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے۔ بس توجہ کا یہی معیار رہا تو میں نے 10 منٹ میں ممبر سے اجازت لے لینی ہے، چونکہ مسئلہ میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ رسم نہیں ہوتی، یہ فرض محبت ہے۔ یہ لفظ بول سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرض محبت۔ اور یہ ذکر اتنا بڑا ہے، ایک عجیب تحقیق ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا امیر کائنات جو کہ نفس رسول بھی ہیں، نفس رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور ظاہراً مصطفیٰ ہیں، اندر سے مرتضیٰ ہیں۔ اور آپ اتنے طاقتور کہ میرے نبی نے 63 سال اپنے نفس کو علی بنا کر جنگوں میں لڑایا ہے۔
یہ جو احباب خاموش ہے نا، ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا، یہ خاندان وہ ہے جسے ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ چونکہ جشن کی محفل ہے تو آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کر ویسے تو آپ یہ اطمینان رکھیے کہ یہ جس جگہ جس جشن میں میں اور آپ آ کر بیٹھ گئے ہیں یہ اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ ادھر چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، ادھر نیکی کا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے۔ مسکرانے پر بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی بھی کچھ اب آپ خاموش ہیں، تو چلیں ایک ہلکی پھلکی بات سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ میں نے پھر بڑی جلدی لگ بھگ 12 بجے پھر بات کو میں نے سمیٹنا بھی ہے۔ ارسطو آپ جانتے ہیں بڑا معروف دانشور اور فلسفی ہے، اسے بالکل سادہ کر دیں، مدینہ کہ دوستو مدینہ صاحب والے بالکل سادہ کر دے اور آواز بڑھا دے۔ ارسطو آواز بڑھائے اس کی، دانشور ہے، فلسفی ہے۔ یہ خاموش دوستوں سے مجھے یہ بات یاد آئی، اس نے ایک قانون وضع کیا، وہ کہتا ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا۔ دو متضاد چیزیں، دو مخالف چیزیں، دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ پر ایٹ اے ٹائم ہی کے ویلے جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا دن اور رات ایک جگہ پر جمع، خوشبو اور بدبو، خوبصورتی اور بدصورتی، ایمان اور کفر۔ تو ارسطو کہتا ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ آج ویسے آپ کی خاموشی دیکھ کر نا میرا دل چاہتا ہے میں ارسطو کی روح کو یہاں بلاؤں اور اس سے کہوں کہ آج تیرا یہ قانون غلط ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ دو متضاد چیزیں آج ایک ہی جگہ پر اس چک میں جمع ہو گئی ہیں، سنی بھی ہیں اور پھر خاموش بھی ہیں۔ بولیے جو بول سکتے ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ، اس ذکر کی بلندی دیکھیے، رفعت ذکر مصطفیٰ دیکھیے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، یہ بریلویوں کا پروگرام نہیں ہو رہا، یہ مصطفیٰ کا ذکر میلاد ہو رہا ہے۔ اب تو پتہ نہیں، مگر پرانے وقتوں میں نا لوہار کی دکان ہوتی تھی، لوگ اس سے اپنی چھریاں، کلہاڑیاں، درانتیاں تیز کروانے کے لیے آتے تھے۔ اوزار تیز کرتے کرتے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ذرات نیچے بھی گر جاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک لوہا خریدنے والا آتا تھا اور وہ اس لوہار سے پوچھتا تھا کہ لوہا بیچو گے؟ وہ کہتا تھا ہاں یہ لے جاؤ۔ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لوہار اسے اٹھا کر دیتا تھا۔ جب وہ خریدار جانے لگتا تو اس کی نظر پڑتی تھی زمین پر پڑے ہوئے مٹی کے ساتھ ملے ہوئے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات پر۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو مٹی کے ساتھ مل کر مٹی جیسے ہو چکے ہوتے تھے، محبت بتا رہا ہوں،
سرکار اور ویکھو میں اتنے بیٹھا, سبحان اللہ. ادھر دیکھیے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات نا لوہے کے جو ایسے مٹی کے ساتھ مل کر مٹی جیسے ہو چکے ہوتے تھے, وہ خریدار کیا کرتا تھا, وہ پوچھتا تھا لوہار سے یہ بھی بیچو گے؟ میں آپ کی بڑی توجہ کا طالب ہوں, جاگتی ہوئی آنکھیں کافی نہیں ہیں, جاگتے ہوئے دماغ چاہیے. وہ کہتا تھا ہاں یہ بھی خرید کے لے جاؤ. اچھا وہ چھوٹے چھوٹے ذرات لوہے کے جو بالکل براتا مٹی جیسا ہو چکا ہوتا تھا لوہے کا, وہ خریدار کیا کرتا تھا, اس برادے کو ہاتھ سے اکٹھا نہیں کرتا تھا بلکہ تھیلا کھول کر اندر سے مقناطیس نکالتا تھا. تھوڑی تھوڑی اور ہمت کر لی بات کی طرف. مقناطیس نکال کر نا, مقناطیس ایسے ان لوہے کے ذرات پر ایسے پھیرتا تھا. اس مقناطیس پھیرنے کا اثر یہ ہوتا تھا کہ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس مقناطیس کے ساتھ جڑ جاتے تھے, مٹی وہی پڑی رہ جاتی تھی. خدا کرے میں سمجھانے میں پاس ہو جاؤں, فیل نہ ہو, اور آپ سمجھنے میں پاس ہو جائیں, فیل نہ ہو جائیں. وہ ایسے مقناطیس پھیر کر نا, وہ خریدار کیا کرتا تھا, لوہے کے ٹکڑے ساتھ لے جاتا تھا, مٹی وہی چھوڑ جاتا تھا. میلاد النبی کا اشتہار بھی محبت کیا ہے, جیسے وہ لوہار مقناطیس پھیر کر لوہا ساتھ لے جاتا تھا, مٹی وہی چھوڑ جاتا تھا, بالکل اسی طرح مثال ذہن میں آ گئی ہو تو میلاد النبی کا اشتہار بھی محبت رسول کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے, مٹی گھروں میں رہ جاتی ہے, محبت چل کے مصطفیٰ کے ذکر میں آ جاتی ہے. ہم نے تو بھئی یہ نعرے کا وقت مجھے دے دیں, بس چھوڑ دیں, آپ بے وقت نعرے لگا رہے ہیں. یہ اتنے سارے اشتہار لگے ہوئے ہیں, اتنے سارے. ادھر ذرا دیکھیے ان اشتہارات کی طرف. آپ کو کسی اشتہار پہ نظر آ رہا ہے کہ جس پہ ہم نے لکھا ہو کہ یہ بریلویوں کی محفل ہے؟ جو صاحب کاش آپ بھی نمبردار ہیں, میں بھی نمبردار ہوں, کاش آپ نے مجھے وعدہ وفائی کرتے ہوئے بتائے ہوئے وقت پر ٹائم دیا ہوتا, تو مجھے بھی مزہ آتا, آپ کو بھی مزہ آتا. لیکن ممبر پر بیٹھا ہوں تو حق تو ادا کرنا ہوگا نا ممبر کا, مگر میں مختصر وقت میں عرض کروں گا, زیادہ وقت آج نہیں لوں گا آپ کا. ویسے یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ جس نے میری مشکل بات کو بھی میرے لیے آسان کر دیا. آپ نے کسی اشتہار پر نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ صرف بریلویوں کی محفل, بلکہ ہمارے تو جو نوجوان وہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ بھی آنے والوں کے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں, عقیدوں کی تلاشی وہ بھی نہیں لیتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا دروازے پر کھڑے ہونے والے کہ اگر آپ سنی ہیں تو چلے جائیں, اگر کسی اور مسلک سے آپ کا تعلق ہے تو واپس آئیے. نہیں, ہمارے نوجوانوں کی تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے, یہاں دل جوڑے جاتے ہیں, دل توڑے نہیں جاتے. بس آپ کی توجہ ہو گئی تو مجھے بات کرنا آسان ہو گیا. حقیقت رسول کو سمجھنے کے لیے تشریف لائے ہیں نا, تو ایک محبت بھری بحث چھیڑتے ہیں, بڑے اطمینان سے سنیے گا. خاص طور پر جو یہاں میرے قریب علماء, میرے دوست تشریف فرمائے, جو نیچے کو چہرے خوبصورت میں دیکھ رہا ہوں, وہ غور فرمائیں گے, جو سنانے والے ہیں لوگوں کو. لوگوں نے اگر عظمت رسول کو سمجھا ہوتا تو کسی شخص کو جرأت نہ ہوتی نبوت کا دعویٰ کرنے کی. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ ہم نبی جیسے ہوتے ہیں اور نبی ہم جیسا ہوتا ہے. ہم مصطفیٰ جیسے ہیں, آپ دور بیٹھ گئے, یہاں قریب بیٹھتے ہیں.
ہم مصطفیٰ جیسے ہیں اور مصطفیٰ خدا پناہ ہم جیسے ہوتے ہیں. کسی شخص کو یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی نبوت کا دعویٰ کرنے کی اگر لوگوں نے عظمت رسول کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی. میں عرض کرتا ہوں اپنی طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ، حضور اصل میں ہیں کیا؟ سبحان اللہ. رسول معظم کی حقیقت کیا ہے؟ بڑے اطمینان سے قبول فرمائیے گا. کچھ لوگ اکٹھے ہو کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں حضور یہ روح کیا ہے؟ بیٹے بیٹھ گئے. ویسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں ان کو اٹھاتا نہیں ہوتا، ان کو اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں جو بچے سامنے آ کر بیٹھ جائیں نا، انہیں پھر سامنے سے اٹھا کر دور نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دور کر دیں گے تو کوئی اور قریب کر لے گا، تو پھر وہ بات ہمارے بارے میں نہیں ہے. اگر شور کریں تو پیار سے سمجھا کر بٹھا دیں. انہیں اٹھا کر پھر خود تو بالکل بھی نہ بیٹھیں. وہ اس لیے کہ اگر آگے بیٹھنے کا شوق ہو تو ٹائم سے آنا چاہیے. کسی کو اٹھا کر پھر وہاں پر نہ بیٹھے. اللہ فرماتا ہے حبیب یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں حضور یہ روح کیا ہے؟ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. یہ ہمارے ان بچوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ نے ہمارا جسم کس شے سے بنایا ہے. عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا، بولیے، اور مٹی. عناصر اربع. کبھی غور فرمایا کہ جسم تو ان چیزوں سے بنا ہے، عناصر اربع سے. اللہ نے ہماری روح کو کس شے سے بنایا ہے؟ حقیقت رسول کا سفر ہے، تھوڑا سا مشکل تو ہوگا مگر آپ کا ساتھ رہا تو آسان بھی ہو جائے گا ہمارے لیے. روح بھائی کس شے سے بنی ہے؟ اب تو سرکار کا ذکر کرتے کرتے اور سنتے سنتے بال سفید ہو گئے. ویسے جیسے ہی یہ ماہ ربیع نور شریف کا چاند نظر آتا ہے نا، ایک گھسا پیٹا سوال سوشل میڈیا پر بھی محافل کے اندر بھی یہ سننے میں اور پوچھنے میں ملتا ہے. لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں صاحب میلاد لکھا کہاں پر ہے؟ میں ویسے اس کا اب بڑا سادہ سا جواب یہ دے دیتا ہوں. جو سوال بھی پوچھے نا کہ میلاد لکھا کہاں پر ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ جس کتاب میں نماز تہجد کی آذان لکھی ہے نا، اس کے اگلے ہی ورقے پر میلاد بھی لکھا ہوا ہے. جو بول رہے ہیں آپ کو میری طرف سے سبحان اللہ، جنہیں تقریر سننے کا طریقہ ہے. جس کتاب میں تہجد کی اذان لکھی ہے، چونکہ آپ نے جس قوم سے دین لیا ہے، جس قوم سے آپ نے 125 سال پہلے اپنا عقیدہ لیا ہے، وہ عقل کو ہاتھ کیسے ماریں گے؟ انہوں نے تو اپنی عقل کو ویسے ہی رسے سے باندھ رکھا ہے. غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ دنیا کی کوئی قوم اپنی عقل کو رسے سے نہیں باندھتی، مگر اب یہاں سے جائیے تو آپ کو 90% دماغ رسے سے بندھے ہوئے نظر آتے ہیں. اول ما خلق اللہ العقل، حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا تھا. ثم قال له اقبل، پھر اللہ نے عقل سے کہا آگے آ، وہ آ گئی. ثم قال له ادبر، پھر عقل سے کہا واپس چلی جا، وہ چلی گئی. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے جہالت کو خلق کیا. ثم قال له اقبل، پھر جہالت سے کہا آگے آ، وہ آ گئی. ثم قال له ادبر، پھر اللہ نے جہالت سے کہا واپس جا. حضور فرماتے ہیں جہالت نے واپس جانے سے انکار کر دیا. کیا سمجھے ہو؟ جہالت کا آنا آسان ہے، جانا مشکل ہے. لوگ آ گئے حضور کی بارگاہ میں.
اور سوال پوچھتے ہیں حضور یہ روح کیا ہے؟ مولا میں انہیں کیا جواب دوں؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ انہیں بتائیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے۔ بھئی جاگتے رہے نا 10 منٹ سے۔ روح میرے اللہ کا، زور سے بولیے، روح میرے اللہ کا امر ہے۔ اس نے سوال کیا حضور یہ امر ربی کیسا ہے؟ روح کس شے سے بنی ہے؟ میرے کریم نے فرمایا کچھ اجزاء ہیں جن سے اللہ نے تمہاری روح کو بنایا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور پھر آج مشکل کشائی فرما کر یہ بتا ہی دیجئے کہ وہ اجزاء کیا ہیں جن سے اللہ نے ہماری روحوں کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ چلتی رہے گی۔ کچھ اجزاء ہیں جن سے اللہ نے تمہاری روحوں کو بنایا ہے۔ لیکن بھی مجھے کاش کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میری طرز اگر ہوتی نا آپ جیسی تو میں نے یہاں 3-4 لوگوں کو تو ویسے ہی پھڑکا دینا تھا، لیکن میں کروں کیا؟ آپ کو تو خیر اللہ نے گلا ہی ایسا دیا ہے کہ جس گلے سے کسی کو گلا ہو ہی نہیں سکتا، تو میں تو سادہ سادہ باتیں ہیں آپ قبول فرمائیں گے تو میں عرض کر دوں گا آپ کو۔ سرکار نے فرمایا کچھ اجزاء ہیں جن کے ملنے سے اللہ نے تمہاری روحوں کو بنایا ہے۔ بڑا اطمینان سے سکون سے ٹک کر سنیے گا۔ اس نے کہا حضور پھر وہ اجزاء بھی بتا دیں کون کون سے اجزاء ہیں؟ اب سنیے گا۔ میرے کریم نے فرمایا یاد رکھو، سننا چاہتے ہو تو سنو، سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو، اللہ نے تمہاری روحوں کو جوہر علم سے بنایا۔ بولتے رہیں گے تو برکت رہے گی محفل میں۔ جوہر علم سے بنایا۔ میں مثال دیتا ہوں، ابھی میرے دوست نے میرا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ خطیب بھی ہیں اور یہ طالب علم بھی ہیں، یہ آپ سے کچھ باتیں بھی کریں گے، یہ آپ کو تقریر بھی سنائیں گے، یہ آپ سے گفتگو بھی کریں گے۔ زندہ ہوں تو آپ مجھ سے تقریر سن رہے ہیں، ابھی مر جاؤں آپ منبر سے اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیں گے، آپ مجھ سے تقریر تو نہیں سن سکتے۔ زندہ ہے تو عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہے، پیر صاحب بھی ہے۔ روح نکل جائے، نہ مفتی مفتی رہا، نہ شیخ القرآن رہے، نہ شیخ الحدیث رہے، نہ خطیب خطیب رہا، نہ پیر صاحب رہے، آپ پھر مجھ سے تقریر تو نہیں سن سکتے۔ ذہن میں سوال آیا کہ میں تو وہی ہوں جو 1 گھنٹہ پہلے تھا، 1 گھنٹہ پہلے عالم بھی تھا، خطیب بھی تھا، مقرر بھی تھا، اب روح نکل گئی، نہ خطیب رہا، نہ عالم رہا، نہ علم رہا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ تیرے اندر سے صرف روح نہیں نکلی، جوہر علم رخصت ہو گیا ہے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ سمجھ کر بولیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ایک اور مثال لیتا ہوں، اگر روح کے نکل جانے کے بعد انسان بے علم نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ میت کو تلقین کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ سرکار فرماتے ہیں لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ، اپنی میتوں کو تلقین کرو۔ حضور یہ تو مفتی صاحب تھے، یہ تو ہزارہ علماء کے استاذ تھے، تو انہیں تلقین کیوں کریں؟ سرکار نے فرمایا جب تک روح تھی تب تک تھے، اب روح نکل گئی، جوہر علم نکل گیا، اب اس بیچارے کو یاد کرواؤ کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیری کتاب قرآن ہے۔ جوہر علم، بس اتنی وضاحت کافی ہے، بڑی جلدی میں نے نتیجے تک پہنچنا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے تمہاری روحوں کو جوہر علم سے بنایا ہے، ایک۔ دوسرا محبوب فرمانے لگے پھر اللہ نے تمہاری روحوں کو جوہر خوشبو سے بنایا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ابھی زندہ ہوں تو جسم سے خوشبو آ رہی ہے، ابھی مر جاؤں تو آپ سب کہیں گے بھئی جلدی کرو، خراب کرنا ہے۔
ابھی جسم سے بدبو شروع ہو جائے گی، جلدی کرو۔ میں نے زبان حال سے سوال کیا، بھی میں تو وہی ہوں اللہ کے بندو جو 2 گھنٹے پہلے تھا، 2 گھنٹے پہلے تھا تو جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اب آپ کو میرے جسم سے بدبو کا ڈر پیدا ہو گیا، کیوں؟ آپ کہیں گے تیرے اندر سے صرف روح نہیں نکلی، جوہر خوشبو رخصت ہو گیا ہے۔ میں بولنے والوں سے بات کر رہا ہوں، جوہر خوشبو رخصت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2، سرکار نے فرمایا پھر اللہ نے تمہاری روحوں کو جوہر ارتقاء سے بنایا۔ مہربانی کرو 12 میں نہیں بجائے، سبحان اللہ۔ تھکے تھکے چہرے مجھے نہیں چاہیے، مہربانی کرو۔ جوہر ارتقاء سے بنایا۔ ارتقاء کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا، جسم نہیں بڑھتا، مٹی ہے، روح اس کو بڑھاتی۔ یہ روح اگر 10 سال کے بچے کے جسم سے نکل جائے اور آپ بچے کے جسم کو جا کر قبر میں لٹا دیں، 1000 سال بھی پڑا رہے، بچے کا جسم نہیں بڑھے گا۔ جسم نے بڑھنا ہوتا تو قبر میں بڑھ جاتا، جسم نہیں بڑھتا، مٹی ہے۔ روح بدن کو بڑھا کر نشو و نما کر کے اسے ترقی دے کر کامل کرتی چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیڑا سونا نتیجہ ہے جس تک ہم پہنچنے والے ہیں۔ جوہر علم سے بنی ہے ہماری روح، بتا رہا ہوں حضور کیا ہے۔ جوہر خوشبو سے بنی ہے ہماری روح، جوہر ارتقاء سے بنی ہے ہماری روح۔ 4، سرکار نے فرمایا اللہ نے تمہاری روحوں کو جوہر حریت سے بنایا۔ حریت کا معنی ہے آزادی۔ مثال دیتا ہوں، جسم قید ہو سکتا ہے، روح قید نہیں ہو سکتی۔ نہیں، ٹھہر جائیں، جسم تو لیٹا ہے 4-14 کسو وال کے بیڈ روم 4 دیواری کے اندر بیڈ پر، جسم قید ہے لڈن کے اندر گھر کی 4 دیواری کے اندر بیڈ پر، جسم قید۔ روح اتنی آزاد کہ کعبے سے بھی ہو آئی، مدینہ سے بھی ہو آئی، کربلا سے بھی ہو آئی، اتنی آزاد کہ جو فوت ہو کر اگلے جہان جا چکے ہیں ان سے اگلے جہان جا کے ملاقات بھی کر آئی۔ روح جوہر علم سے بنی ہے، جوہر خوشبو سے بنی ہے، جوہر ارتقاء سے بنی ہے، جوہر حریت سے بنی ہے۔ بس اوکھے گلا ختم۔ 5واں اور آخری جوہر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر اللہ نے تمہاری روحوں کو جوہر بقا سے بنایا۔ ویسے ایک دفعہ آپ سارے مردوں کی طرح زور سے نہیں فرماتے سبحان اللہ۔ جوہر بقا، بقا کا معنی کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، جسم فنا ہو سکتا ہے، روح فنا نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں 14 چک والو، آپ کا تو چک ہی 14 ہے، 4 بھی ہے اور ہاتھ کٹے گا تو جسم کا کٹے گا، روح کا نہیں کٹے گا۔ بقا کسے کہتے ہیں؟ سر پھٹے گا تو جسم کا پھٹے گا، روح کا۔ ٹانگ ٹوٹے گی تو جسم کی ٹوٹے گی، روح کی۔ اب نتیجہ لے لیں اور مجھے یہاں سے جانے کی اجازت بھی دے دیں۔ سب کل دہراتا ہوں، آپ تک میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جوہر علم سے بنی ہے روح، تمہاری، ہماری، ہم جیسوں کی۔ جوہر خوشبو، جوہر ارتقاء، جوہر حریت، جوہر بقا۔ یہاں رک کر میرے مصطفیٰ اس سائل سے مخاطب ہو کر کہنے لگے سن لو، جن جواہر سے اللہ نے تمہاری روحوں کو بنایا ہے، ان جواہر سے رب نے میرے اور میرے اہل بیت کے جسموں کو خلق فرمایا۔ تمہاری روحیں علم والی، ہمارے بدن علم والے، تمہاری روحیں خوشبودار، ہمارے بدن خوشبودار، تمہاری روحوں کو بقا ہے، ہمارے جسموں کو بقا ہے، تمہاری روحیں آزاد۔
ہمارے جسم آزاد. اگر نبی کا علیہ السلام یہ فرمان پہنچ گیا ہو، ادھر دیکھیے سر اٹھا کر منبر کی طرف، یہ فرمان مصطفیٰ اگر آپ کے مقدس اذہان میں اتر چکا ہو تو پھر آج کے بعد کوئی بھی شخص تھوڑی کے نیچے ہاتھ دے کر یہ سوال نہ پوچھے کہ حسین کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے پہ تلاوت کیسے کر رہے تھے. جن پابندیوں سے ہماری روحیں آزاد ہیں، ان پابندیوں سے ان کے جسم آزاد. اگر ان کے بدن خوشبودار نہ ہوتے تو صحابہ یہ کیوں کہتے کہ جب ہمیں سرکار سے ملاقات کرنا ہوتی تو ہم ایک دوسرے سے حضور کا پتہ نہیں پوچھتے تھے، خوشبو سونگھتے سونگھتے حضور کو پا لیتے تھے. کسی شخص کو جرت نہ ہوتی نبوت کا دعویٰ کرنے کی. یہ تو یاد رکھنا، جو شخص عظمت رسول کی چادر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، قدرت کی طرف سے پہلی سزا یہ ملتی ہے، رب اس کی مت مار دیتا ہے. کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے، دماغ میں عقل نہیں ہوتی. مسلمہ کذاب تھا نا، جس نے سرکار کی ظاہری زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ایک صحابی رسول چلے گئے اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اس نے کہا جی. وہ کہنے لگے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، وہ کہنے لگے کہ نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے. اس نے کہا میرے پاس بھی ہے. صحابی رسول نے کہا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا جس مصطفیٰ کا میں نے کلمہ پڑھا ہے. سرکار نے ایک وادی میں درخت کو اشارہ کیا، وہ جڑیں کسیٹ کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا. تو بھی اگر نبی ہے تو وہ سامنے درخت ہے، اسے بلا. جو عظمت رسول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، قدرت کا انتقام یہ ہے اس کا شعور سلب کر لیا جاتا ہے. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی نہیں ہے. اس نے درخت سے کہا آ جاؤ. درخت نے نہ آنا تھا نہ وہ آیا. اس نے دوسری بار پھر سے کہا آ جاؤ، نہیں آیا. تیسری بار پھر سے کہا آ جاؤ. جب تیسری بار بلانے کے باوجود بھی درخت نہیں آیا تو چوتھی بار یہ مسلمہ خود چل کے درخت کے پاس چلا گیا اور صحابی رسول سے کہنے لگا اصل میں ہم جو نبی ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر تکبر نہیں ہوتا، اگر وہ نہیں آ رہا تو کیا ہوا، میں خود چلا جاتا ہوں اس کا. رب تماشا بنا دیتا ہے. کاش کہ آپ جاگ رہے ہوتے. فرعون نے کہا تھا میں خدا ہوں، اللہ نے نہیں کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. نمرود نے کہا تھا میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو. قدرت خاموش رہی، نہیں کہا تیری زبان جل جائے. شداد حامان نے کہا ہم خدا ہیں، ہمارے سامنے جھکو. رب خاموش رہا. اس کی توحید پر حملہ ہوا، وہ خاموش رہا. مگر جیسے ہی ایک بد نصیب نے انگلی کا اشارہ میرے نبی کی طرف کیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. مذمت میں پوری صورت نازل کر دی. یاد رکھنا، عظمت رسول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، تماشا بنا دیے جاؤ گے. غلام محمد قادیانی، یہ جب اس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا، اب اس کے میں آپ کو کون کون سے کفریات بتاؤں، بس یہ آخری بات ہے، 10 منٹ
زیادہ ہو چکے ہیں میرے وقت سے. غلام محمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. اچھا آپ سن رہے ہیں کہ بالکل تھک چکے ہیں؟ چلیں بس ٹھیک ہو گیا. تو شاید کوئی پتہ نہیں آپ کے جب کا ہی کوئی نوجوان ہوگا. ملنگا والی متار نہیں ہوتی 7 رنگوں والی ڈنڈا, وہ ایسا ڈنڈا لے کر نا نوجوان تو غلام محمد قادیانی کے دروازے پر چلا گیا. دروازے پر ڈنڈے پہ ڈنڈے اس نے کہا تو باہر نکل ایڈا تو نبی. اس کا شور شرابہ سن کر نا تو محلے سے اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے. یہ بے ایمان اندر بیٹھا ہوا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا بھی باہر جائیے, وہ ایک نوجوان ہے اور اس نے ساری افراتفری مچا رکھی ہے, تماشا لگا رکھا ہے دروازے پر, باہر جائیے اور جا کر اسے گفتگو کیجیے تاکہ گھر سے یہ تماشا تو ختم ہو. اس نے کہا میں نہیں جاتا. بیوی نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا وہ اصل میں نا مجھے وحی آ رہی ہے, مجھے وحی آ رہی ہے. اب سنیے میں آپ کو اس بے ایمان کا کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا, اس کی خبیث اور گندی زندگی سے سچا واقعہ بتا رہا ہوں جو اس نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. رب کیسے تماشا بناتا ہے. بیوی نے کہا باہر جاؤ. اس نے کہا میں نہیں جاتا. کیوں؟ کہنے لگا مجھے وحی آ رہی ہے. بیوی نے پوچھا کیا وحی آ رہی ہے؟ کہنے لگا ابھی ٹیچی فرشتہ وہ میرے پاس نا یہ وحی لے کے آیا ہے کہ یا ایھا النبیو آج اندر ہی رہیو. یا ایھا النبیو یہ آج بچنا ہی نا. مجھے بول کر بتائیں رب تماشا بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ عظمت رسول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. ایسے جو گپے آنکھ کے وقت برباد کرنا ہے تو اچھا نہیں ہے کہ وہ وقت. ویسے میں نے تو جہاں بھی مجھے گفتگو کا موقع ملا 2-3-4 سال سے تو میں تو یہ تہیہ کر لیتا ہوں ذاتی طور پر بھی یکم ربیع نور شریف کو کہ جتنے دن ماہ ربیع نور شریف کے باقی ہیں چاہے 29 ہوں یا 30 ہوں صرف 1,00,000 مرتبہ حضور کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. منیمم, زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے مگر منیمم ایٹ لیسٹ 1,00,000 مرتبہ, کم از کم 1,00,000 مرتبہ سرکار کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. یہ تو اتنی مقبول عبادت ہے. فرماتا ہے رب کہ اگر تم دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو نا تو تمہاری گندی نیت کو نہیں دیکھوں گا, مصطفیٰ کے لیے رحمت کی دعا دے کر قبول کر لو. دکھاوے کی نیت سے اس کو جھک جاؤ تو منہ پہ مارتا ہے. بس تھک گئے, میں بھی تھک گیا. دکھاوے کی نیت سے, ریاکاری کی نیت سے آپ ادھر جھک جائیں تو عبادت منہ پہ مارتا ہے. دکھاوے کی نیت سے حضور پر درود بھی پڑھ دیں, فرماتا ہے میں تیری گندی نیت کو نہیں دیکھوں گا, حضور کے لیے رحمت کی دعا دیکھ کر قبول کر لوں گا. نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ایسے جو آپ نے 3-3 4-4 گھنٹے گپے مارنی ہے اور آپ نے وقت ضائع کرنا ہے تو وقت ضائع کرنے سے اچھا نہیں کہ آپ. ایک بندہ سرکار واصف علی واصف کے پاس آیا تھا لاہور میں آستانہ ہے, تو اس نے ایسے آ کے نا آپ نے چائے رکھی اس کے سامنے, تو اس نے آتے کہہ دیا واصف صاحب ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. تو آپ نے فرمایا تو کیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تو ٹھیک کر سکنا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا پھر چاہ پی. نہ تو خراب کرنے والوں میں سے ہے نہ تو سنوارنے والوں میں سے ہے, پھر تجھے اتنی کیا ملک کی فکر لگ گئی ہے؟ ایسے جو گپے مار کے وقت برباد کرنا ہے تو اچھا نہیں, اپنا کام کرو پھر یہاں سے چلتے بنو. سرکار کی ذات پاک پر درود و سلام کو معمول بنائے. صوفیاء فرماتے ہیں یہ وہ عبادت ہے جس کا ثمر اللہ اسی دنیا میں بندے کو دکھا دے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم